السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 5 نیوز اور میں ہوں محمد حسنین خان۔ خوش آمدید کہیں گے آپ کو 5 نیوز کے خصوصی ٹرانسمیشن میں، اور آج کی ٹرانسمیشن میں ہم بات کریں گے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی کارکردگی کے حوالے سے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی ہو یا سندھ کا کوئی بھی شہر ہو، وہاں پر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو ہے ایکٹیو تو نظر آتا ہے، لیکن کارکردگی بالکل صفر اس وقت جو ہے نظر آ رہی ہے۔ کراچی سمیت سندھ کے دیگر بڑے شہروں میں آپ جا کر دیکھیں، چاہے وہ حیدرآباد ہو، سکر ہو، میرپور خاص ہو، لیکن کچرا اٹھانے کا نظام کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ کہیں بھی جو ہے لوگ کام کرتے ہوئے اس طرح نظر نہیں آ رہے جو کہ اس شہر کی ڈیمانڈ ہے۔ رپورٹ ہے کہ کراچی میں جو ہے 12 سے 14 ہزار ٹن جو ہے کچرا روزانہ کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے، لیکن کچرا کس طرح سے اٹھایا جا رہا ہے، کس طرح سے کام کیا جاتا ہے، کس طرح سے کارکردگی کو جو ہے وہ بڑھایا جائے گا، اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات دینے سے جو ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو ہے وہ گریزہ ہے۔ ظاہر ہے ہر سوال کا جواب کارکردگی سے دیا جا سکتا ہے، لیکن کارکردگی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ سکر شہر کی اگر بات کریں تو وہاں پر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کیا کر رہی ہے، وہاں پر آڈیٹر جنرل کی رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں پورے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی کارکردگی کا جو ہے وہ تجزیہ کیا گیا ہے، اور اس کے اندر یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے فنڈز میں کرپشن جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کرپشن کے ذریعے جو فنڈز ہیں جو کہ عوام کے لیے مختص کیے جاتے ہیں، جو کہ عوام کے منصوبوں کے لیے مختص کیے جاتے ہیں، جو کہ صفائی ستھرائی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے، مینجمنٹ کو چلانے کے لیے، روزمرہ کا جو کچرا پیدا ہوتا ہے شہر میں اس کو اٹھانے کے لیے، تاکہ شہر کے اندر صفائی ستھرائی کا نظام بہتر طریقے سے چلتا رہے، جو کہ عوام کی ایک بنیادی سہولت ہے، اس کے لیے فنڈز تو مختص کیے گئے، لیکن اس کو جو ہے وہ بروقت اور صحیح جگہ پہ استعمال نہیں کیا جا رہا، اور اس کے پیچھے کرپشن کا جو ہے وہ انکشاف ہو گیا ہے، اور یہ انکشاف آڈیٹر جنرل کی ایک رپورٹ کے اندر سامنے آیا ہے۔ کس طرح سے وہاں پر کرپشن کا لیول ہے، کیا یہ کرپشن نچلی سطح پر ہو رہی ہے یا اس میں اعلیٰ عہدیدار بھی ملوث ہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیوز میں بیورو چیف سکر ہے مختار شامی، سینئر صحافی ہیں۔ بہت شکریہ مختار صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیوز کے اندر۔ سر، کس طرح سے یہ نظام چل رہا ہے؟ سکر کی اگر بات کریں اور سندھ کے دیگر شہروں کی بات کریں، کراچی کی بات کریں، حیدرآباد کی بات کریں، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کر کیا رہا ہے؟ 2014 میں اس ادارے کا قیام عمل میں آیا تھا، 10 سال گزر گئے اور بہت ٹائم پیریڈ تھا 10 سال کا، اس میں تو پورے شہر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے، لیکن کدھر ہے کارکردگی؟ جی مختار شاہ صاحب۔ جی شکریہ۔ سکر سندھ سالڈ ویسٹ کے حوالے سے ہم بات کریں، سکر کا 16 لاکھ کی آبادی کا یہ شہر ہے، اور سندھ سالڈ ویسٹ کو جو ہے 3 زون بنائے گئے تھے، سکر، باگڑجی، روڑی۔ اب یہاں پر 3 ٹاؤن میں جو ہے انہوں نے یہاں پر صفائی ستھرائی کا ان کو ٹھیکہ دیا گیا تھا، مگر اس صفائی ستھرائی کے حوالے سے شہریوں کے سرد درد بنا ہوا ہے۔ شہر کی اہم سڑکیں، شاہراہیں تو صاف کر دی جاتی ہیں، مگر اندرون شہر جو ہے وہ بہت برا حال ہے۔ جب سندھ سالڈ ویسٹ سے ہم نے بات کی تو ان کا یہی الزام تھا کہ سکر شہر کا جو ڈریننگ سسٹم ہے، جس پر کئی ارب روپے کی لاگت بھی لگائی جا چکی ہے، مگر وہ ڈریننگ سسٹم ناکارہ ہے، زبوں حالی کا شکار ہے۔ روڈ سڑکوں پر اور جو بازاروں میں، گلیوں میں جو گندا پانی بھرا ہوا ہے وہ سندھ سالڈ ویسٹ کا نہیں، وہ میونسپل کارپوریشن کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ مگر سندھ سالڈ ویسٹ میں حالیہ دنوں میں جو ہے ایک اہم انکشاف، بڑا انکشاف سامنے آیا کہ ایک جونیئر کلارک ہے ذیشان چودھری، جو فائر بریگیڈ میں ہے، اور اس نے اپنے بھائی کے نام سے ایک جعلی کمپنی بنائی ارسلان کے نام سے، اور 3 اسٹار کمپنی پہ انہوں نے جو ہے سندھ سالڈ ویسٹ سے جو ہے ٹھیکہ لیا، اور 550 سے زائد جو ہے ہاکر انہوں نے ڈیلی پروائیڈ کرنے تھے۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ ٹاؤن میں جو ہے یہ 50 سے 60 کے ہاکر دے رہے ہیں، اور تقریباً جو ہے 1000 سے 1200 روپے ان کی جو سیلری ہے، یہ تقریباً 20 سے 22 ہزار روپے مہینہ بنتی ہے، وہ لے رہے ہیں۔ مگر جبکہ ہمارے پاس وہ ویوز بھی موجود ہیں ہاکرز کے، انہیں صرف 500 یا 550 دیے جاتے ہیں، اور یہ تقریباً 1 کروڑ سے زائد کی جو ہے یہ کرپشن ہے۔ تو اس کرپشن پہ، اتنی بڑی کرپشن ایک معمولی سا جونیئر کلارک کر رہا ہے، آیا اس کے پس پردہ کوئی اور سیاسی طاقتیں ہیں، کون ہیں؟ مگر شہر اس حوالے سے جو ہے اس پہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ صفائی ستھرائی کا تو بہت بڑا حال ہے، جبکہ سندھ سالڈ ویسٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ شہر سے 550 ٹن ڈیلی کچرا ہم اٹھا رہے ہیں۔ بھائی کہاں اٹھا رہے ہیں؟ کہاں آپ کون سا کچرا اٹھا رہے ہیں؟ مگر اندرون شہر کی تو حالت بہت بری ہے۔ جی لیکن مختار صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ بھی بات کریں کہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ
ملازم جو ہے اتنی کروڑوں کی کرپشن کر رہا ہے، کیا یہ کرپشن اعلیٰ حکام کے ملوث ہوئے بغیر کی جا سکتی ہے؟ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، پورے سندھ میں نیٹ ورک چل رہا ہے، جو میئر سکھر ہیں ارسلان اسلام شیخ، ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں بڑے متحرک نظر آتے ہیں اور چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کیا اس طرح سے ہو سکتا ہے کسی بڑے کردار کے ملوث ہوئے بغیر؟ ہاں، یہ بہت بڑا سوال ہے، اور سوال یہ نشان ہے کہ ایک جونیئر کلرک جو ہے وہ کمپنی رجسٹر کراتا ہے اور اس پہ جو ہے وہ ہر ماہ جو ہے کروڑوں روپے جو ہے وہ سندھ سالڈ ویسٹ سے جو ہے وہ بلکہ لوٹ رہا ہے نا، تو وہ اس کے خلاف کوئی ابھی تک ایکشن نہیں ہوا۔ میئر سکھر بہت متحرک ہیں، ایکٹیو ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ سندھ میں جتنے بھی میئر ہیں ان سب میں زیادہ ایکٹیو ارسلان صاحب کے لیے کہا جاتا ہے۔ مگر یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اتنی بڑی جعلی کمپنی بنی اور کیسے بنی، اس کے پس پردہ کیا عوامل ہیں، کون لوگ اس کے ساتھ شامل ہیں، اس پہ تو اب تحقیقات ہونی چاہیے۔ اینٹی کرپشن ہو یا دیگر ادارے ہوں، وہ اس پہ تحقیقات کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ ٹھیک ہے، ہمیں بیورو چیف کراچی سہیل شبیر نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں کہ کراچی میں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی کیا کارکردگی ہے۔ کراچی میں روزانہ 14 سے 15 ہزار اور لاکھ ٹن کچرا جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، اور کچرا جا کہاں رہا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پہ کچرے کے انبار اس وقت لگے ہوئے ہیں۔ جس طرح سے صفائی کا نظام ہونا چاہیے تھا، کراچی میٹروپولیٹن شہر ہے، پاکستان کا معاشی ہب ہے، اس طرح سے کارکردگی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ 2014 میں تو بنا تھا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، 10 سال ہو گئے، لیکن کیا اس وقت ادارے کی کارکردگی ہے؟ سہیل شبیر نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سہیل، بتائیے گا کہ آپ تو فیلڈ میں کام کرتے ہیں، مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں کی رائے معلوم کرتے ہیں، لوگوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے جب کچرا ان کی گھر کی دہلیز پر، جس کا وعدہ سرکار کی جانب سے، حکومت کی جانب سے کیا جاتا ہے کہ کچرا لوگوں کی گھر کی دہلیز سے اٹھایا جائے گا، لیکن اگر وہ کچرا وہیں پڑا رہے اور دنوں تک پڑا رہے، ہفتوں تک پڑا رہے، تو لوگ کس طرح سے جو ہے گزر بسر کریں گے؟ اور کارکردگی کیسی آپ دیکھ رہے ہیں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی؟ بالکل، دیکھیں کارکردگی کی اگر ہم بات کریں تو جس طرح پوری سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی ہے نا، تو اس سے بہت زیادہ مختلف جو ہے وہ سندھ سالڈ ویسٹ کی کارکردگی نہیں ہے۔ کراچی ایسا لگتا ہے کہ کراچی نہیں، وہ کچرا شہر جو ہے اس کو کہا جائے۔ کراچی کا کوئی ایسا چوک چوراہا گلی محلہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کو چھوٹی بڑی درمیانی قسم کی کچرا کنڈی نہیں ملے گی۔ اچھا، اس میں ایک پورے منظم انداز میں یہ کام ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کراچی کو جو ہے وہ صرف لوگوں نے اٹھایا اور اپنا کچرا باہر پھینک دیا۔ اصل میں کچرا کنڈی سے لے کر اور ڈمپنگ پوائنٹ تک پوری ایک مافیا ہے جو اس کو پورا ٹیک اوور کرتی ہے۔ اس میں سب سے پہلا کام جو کردار ادا کرتے ہیں وہ گھروں سے جو کچرا کلیکشن کرنے والی ٹیم ہے، وہ انہوں نے ایسی ٹیم بنائی ہوئی ہے جو کچرا کلیکشن کر رہی ہے۔ وہ خصوصاً ایسے افراد کو رکھا ہوا ہے جو غیر ملکی ہیں، جس میں خصوصی طور پر میں ذکر کروں گا اغوانیوں کا۔ انہوں نے اغوانیوں کو جو ہے وہ رکھا ہے، وہ گھروں سے کچرا کلیکشن کرتے ہیں اور لا کے جو علاقے کی چھوٹی کچرا کنڈی ہے وہاں لا کے جمع کرتے ہیں۔ اچھا، جو وہ کچرا کنڈی ہے وہ انہوں نے دی ہوئی ہے ٹھیکے کے اوپر، اس سے لاکھ، سوا لاکھ، 1.5 لاکھ روپے جو ہے وہ ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے۔ وہیں پر یہی اغوانی بچے بیٹھ کر وہاں پر اس میں کرتے ہیں ڈسٹریبیوشن، اس میں کرتے ہیں الگ الگ، اس کو کرتے تقسیم کرتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، مطلب 3 کیٹیگری کا مال ہوتا ہے اس کے اندر، اس کو الگ الگ کرتے ہیں۔ تو وہ جو وہاں پر بیٹھ کے کچرے کو یہ کریدتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں، اس سے پورے علاقے میں تعفن اٹھتا ہے۔ وہاں سے جب یہ کچرا اٹھتا ہے تو اس میں سے جو فرسٹ کیٹیگری کا مال ہوتا ہے اس کو الگ جگہوں کو لے کر ڈمپ کیا جاتا ہے، سیکنڈ جگہوں کا تو اس کو الگ لے جاتا ہے، اور جو تھرڈ بالکل خراب مال ہو جاتا ہے اس کو لے جا کے جو ہے یہ جو بڑے ڈمپنگ پوائنٹس ہیں وہاں پہ لے جا کے ڈمپ کر دیتے ہیں۔ اچھا، وہ پھر بچوں کے ساتھ جب اس کچرا کنڈی پر سندھ سالڈ ویسٹ کے لوگوں کا کام یہاں سے شروع ہوتا ہے، جب کچرا اٹھانا شروع ہوتے ہیں، جو گھروں سے کلیکشن کر رہے ہیں وہ اغوانی بچے ہیں، ان کو دہاڑی کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بچے ہیں یا بڑے ہیں جتنے بھی ہیں، ان کو جو ہے وہ 700 سے 800 روپے پر ڈے دہاڑی دی جاتی ہے، اور جو ڈپارٹمنٹ سے ان کو پیسے ملتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈیلی ویجز کے ورکر کہلاتے ہیں، ان کی 2700 روپے 3700 روپے جو ہے وہ ان کی وہاں سے تنخواہ اٹھائی جاتی ہے۔ مطلب 800 1000 روپے کی دہاڑی کے اوپر یہ لوگ بندہ رکھتے ہیں اور تقریباً 2800 2700 روپے اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں پر پرسن۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر میں صرف ایک ڈسٹرکٹ کی بات کروں تو ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر عادل ہاشمی نامی ایک ڈائریکٹر ہے، انہوں نے تقریباً کوئی 800 کے قریب اس طرح کے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو شہر کے مختلف علاقوں سے گھروں سے کچرا کلیکشن کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کچرا کلیکشن کر رہے ہیں، ان کے ایک تو پیسے آ گئے آپ کے پاس جو 2700-2800 روپے پر منتھ ان کی جیبوں سے ہی کاٹے جا رہے ہیں، دیہڑی پہ رکھ لیا۔ اچھا، مزے کی بات سنیں کہ اب یہ پیسے جو ہے جو گھروں سے پیسے کلیکشن ہو رہی ہے وہ ٹوٹل بھتا ہے،
सिंध गवर्नमेंट ने कहीं अलाउ नहीं किया हुआ कि घरों से ठीक है। पैसे कलेक्शन करें, लेकिन ये टोटल भत्ता यहाँ से कलेक्शन करते हैं और वो पैसे ये अलग डब्बा करते हैं। ठीक है। फिर और इसके बाद सोहेल इन्होंने जो जी कचरा कुंडियां ठेके पे दी हुई है उसके पैसे जी। अलग डब्बा करते हैं। जी मतलब एक पूरा निजाम बना के ये लोग खेल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कराची को जो है वो इन्होंने चारों तरफ से जकड़ना है। और सोहेल एक चीज कचरा और भी है ना, वहीं हम का देखते हैं वहीं जिस तरह से पड़ा आप हुआ भी है, बता रहे कचरा हैं कहीं कि टीमें बनाई हुई हैं कचरा उठाने के लिए, घरों की दहलीज से तो कचरा उठाया जाता है, लेकिन जिन लोगों की आप बात करें कि कुछ अफगानी रखे हुए हैं, कुछ टीमें बनाई हुई हैं, वो घरों से कचरा उठा के गलियों के कोनों पर उन्होंने कोई पॉइंट्स बनाए हुए हैं, वहां डाल देते हैं जहां से कचरा हफ्तों तक नहीं उठ पाता है और लोग वहीं जो है ना ताफुन का शिकार होते रहते हैं, बीमारियों में मुब्तला होते रहते हैं। इतना बजट है, पिछले साल सिंध हुकूमत ने 8.5 अरब रुपए का बजट था पिछले साल और अब बढ़ाकर उसको 12.5 अरब से ज्यादा का कर दिया है। इतना बजट एक इदारे का, और क्या ये इतने बजट के साथ ये इदारा पूरे शहर का कचरा नहीं उठा सकता? देखिए, ये जितना बड़ा बजट है मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक कचरा नहीं उठा सकता बल्कि कराची को एक बेहतरीन खूबसूरत शहर बना सकता है। लेकिन अगर इसकी यूटिलाइजेशन सही हो, असल तो मसला यही आ रहा है कि ये पैसा जो सिंध गवर्नमेंट ने बजट के नाम पर दिया है, ये पैसा 90% जो है वो करप्शन की नजर हो जाता है। और जो नीचे इदारा चलाया जा रहा है जहां कराची से कचरा उठाना है, उनको जमा करना है, उसके ऊपर उन्होंने वो पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं जो कराची की शहरियों के घरों से पैसा कलेक्ट होता है। जी वो जो माफिया, जो कचरा कुंडी माफिया है, वो पैसा देती है, ये तमाम पैसा वहां से जमा होता है, उससे ये इदारे को चला रहे हैं। वगरना जितनी बड़ी खतीर रकम ये मिल रही है, अगर आप इसका सिर्फ 50% भी कराची के ऊपर सही इस्तेमाल कर दें तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि कराची नीट एंड क्लीन नजर आएगा आपको। जो हम हफ्तों 15 दिन तक देखते हैं कि कचरा कुंडियां जो है वो खाली हुई है या वो भरी हुई है, उसमें से कचरा नहीं उठाया जा रहा है, उसकी बेसिक वजह ये है कि जो बच्चे कचरा चुन रहे हैं उनको ये पूरा मौका फराहम करते हैं कि इसके अंदर से जो कीमती आइटम है उसको वो निकाल चुन लो। लें। जी उसके लिए 15-15 दिन ये कचरा कुंडियों से कचरा नहीं उठाते। उसके बाद ये सब जब कचरा उठाते हैं तो जब वो कचरा उठाते हैं जिसको बिल्कुल इनको फेंकना होता है, डंपिंग पॉइंट पे ले जाना होता है या जलाना होता है, तो इसलिए ये कचरा यहाँ पड़ा रहता है। तो ये तो एक ऐसा समझ लें कि पूरा नेक्सस, पूरा नेटवर्क बना हुआ है, उसको तोड़ना होगा। और उसके तोड़ने के लिए जो है सबसे अहम किरदार यही है कि जो ये आपने एक निजाम बनाया है कचरा कुंडियां फरोख्त करने वाला, ये निजाम तोड़ना होगा। कचरा कुंडी तोड़ने का, बेचने का मकसद ये कि अगर ये कचरा चले, आप समझते हैं कि इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं या कहीं और कर सकते हैं, तो फिर इसका बाकायदा तौर पर चालान जमा करवाएं, गवर्नमेंट को चालान दें जो कचरा कुंडी खरीद रहा है, और उसको पाबंद करें कि वो हर दूसरे दिन यहाँ से कचरा उठवाएगा। सिर्फ सॉलिड वेस्ट के जरिए ही उठवाए, लेकिन उसको कचरे को उठवाएगा। तो ठीक है। इस तरह की कुछ चीजें करें। ये सारी अनऑफिशियल हो रही है, कोई चालान नहीं दिया जाता, कचरा कुंडी जो है वो अपने मनपसंद लोगों को बेच दी जाती है, फिर वर्कर्स को किस तरह डील किया जाता है, वर्कर्स को छोड़ दिया जाता है। जी बहुत सारे वर्कर्स ऐसे हैं कि जिनको वो कहा जाता है ना कि हवाई घोड़े पे रवाना कर दिया जाता है, मतलब वो होते तो बिल्कुल। मुलाजिम है लेकिन वो 15-15 दिन, महीने की छुट्टियां लेके निकल जाते हैं नहीं और होते। उनकी हाजिरियां लग रही होती है। ठीक है सोहेल, इस उनके पर आप पैसे मजीद भी अलग लिए कमेंट जाते हैं। कीजिएगा। मुख्तार शामी का भी पॉइंट इसी पर लें कि सक्कर शहर के अंदर किस तरह से नेटवर्क काम कर रहा है और वहाँ पर जो म्यूनसिपल के इदारे हैं, जो बल्दियाती इदारे हैं, जो मेयरशिप के अंदर जो इदारे आते हैं, और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को जिस तरह से सक्कर शहर के लिए बजट दिया जा रहा है, क्या वो बजट पूरी तरह से इस तरह के कामों पर लग रहा है? जो डेवलपमेंट के काम हैं वहाँ पर किस तरह से हो रहे हैं? मुख्तार ये बताइएगा कि जिस तरह से सोहेल शबीर बात कर रहे हैं कि कराची में एक मुनज़्ज़म नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है, कचरा यहाँ पर बिकता है, कचरे के ऊपर जो है वो पॉइंट्स बनाए हुए हैं, कचरा कुंडियाँ तक फरोख्त कर दी गई हैं, तो सक्कर में क्या मॉडल है, किस तरह से ये वहाँ पर करप्शन का कारोबार चलाया जा रहा है कचरे के थ्रू? देखिए, ये सिंध सॉलिड वेस्ट की कारकर्दगी पर तो बहुत सवालिया निशान हैं। सक्खर में 3 स्टार कंपनी, ये कंपनी किसकी? जूनियर क्लार्क है, इसके पसे पर्दा कौन है? जूनियर क्लार्क का भाई जो है अरसलान शेख, और ये जूनियर क्लार्क जो है जीशान चौधरी जो है, ये दोनों मिलकर जो है अरसलान चौधरी और जीशान चौधरी, ये सिंध सॉलिड वेस्ट में कचरे के हवाले से ठेका लिया हुआ है। मगर सिंध सॉलिड वेस्ट जो दावा कर रहा है कि 550 से 600 टन डेली कचरा उठा के हम डंप कर रहे हैं, ये इसमें कोई भी सदाकत नहीं है। अगर इतनी बड़ी तादाद में ये जो अपना कह रहे हैं कचरा उठा रहे हैं, तो शहर को तो क्लीन और वाश हो जाना चाहिए, शहर तो चमकना चाहिए। मगर अंदरूनी शहर की इतनी बुरी हालत है कि सफाई के हवाले से, ड्रेनेज सिस्टम के हवाले से दर्द सर बना हुआ है आवाम का। और ये फुटेजेस भी हमें अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर नाजरीन देख सकते हैं कि कचरा पड़ा हुआ नजर आ रहा है, वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। अगर सफाई प्रॉपर हो रही होती, कचरा रोजाना की बुनियाद पर उठ रहा होता, म्यूनसिपल इदारे के लोग काम कर रहे होते,
سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے لوگ کام کر رہے ہوتے تو یہ سڑکیں صاف ہوتی, کچرا سڑکوں پر موجود نہیں ہوتا. دیکھیں سندھ سالڈ ویسٹ میں جو میونسپل کارپوریشنز کے تقریباً اب تو ہمارے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ کافی لوگ جو ہیں سندھ سالڈ ویسٹ سے بھی سیلریاں لے رہے ہیں, میونسپل کارپوریشن سے بھی سیلری لے رہے ہیں, وہی لوگ جو ہیں سندھ سالڈ ویسٹ میں بیٹھے ہیں. یہ ایک پورا مافیا بنا ہوا ہے اور اس مافیا کو کون ہینڈل کر رہا ہے, کون چلا رہا ہے, اس پہ اب جو ہے تحقیق ہونی چاہیے اور تحقیقاتی اداروں کو اینٹی کرپشن کو تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ جعلی کمپنی کیسے بنی, ماہانہ کروڑوں روپے کیسے یہ کرپشن کر رہا ہے, اس کے پس پردہ کیا عوامل ہیں. شہر کی اگر اندرون شہر کی ہم حالت دیکھیں, گلی محلے بازاروں میں مارکیٹوں میں جو ہے ڈریننگ سسٹم کا گٹر ڈیلی ابل رہے ہوتے ہیں, ڈریننگ سسٹم ان کا مکمل طور پر ناکارہ ہے. سندھ سالڈ ویسٹ کہتے ہیں کہ جی ڈریننگ سسٹم ناکارہ ہے, میونسپل کارپوریشن کے افراد کہتے ہیں کہ سندھ سالڈ ویسٹ میں کرپشن ہے, صفائی نہیں ہو رہی. چودھری ذیشان کی جو ٹیم ہے وہ نہیں کر رہی. چودھری ذیشان کس کا آدمی ہے, کس سیاسی رہنما کی پشت پناہی حاصل ہے اسے, یہ تمام سوالات ہیں اور اس پہ اب تحقیق ہونی چاہیے اور اس پہ کام ہونا چاہیے. سکھر شہر پاکستان پیپلز پارٹی کا شہر ہے, بلاول بھٹو زرداری کا شہر ہے, یہاں پر اب کام ہونا چاہیے. ارسلان شیخ کو اب متحرک ہونا چاہیے کیونکہ تمام ان کی کارکردگی پر جو ہے یہ سوالیہ نشان آ رہے ہیں اور ارسلان شیخ کو اب اس پر سختی سے نوٹس لینا چاہیے. اس کے بعد جو ہے ڈریننگ سسٹم کی اگر ہم بات کریں تو ڈریننگ سسٹم اتنا ناکارہ کیوں ہے. ڈریننگ سسٹم پہ گزشتہ کئی سالوں میں جو ہے اربوں روپے خرچ کیا گیا, اس کے باوجود بھی ڈریننگ سسٹم کی کارکردگی زبو حالی کا شکار کیوں ہے, اس کے پس پردہ کیا عوامل ہیں, کیا کون لوگ ہیں, کون افراد ہیں, کیا وہ ڈریننگ سسٹم کو ناکارہ کیا جا رہا ہے یا ارسلان شیخ کے خلاف کوئی سازش کی جا رہی ہے یا سندھ سالڈ ویسٹ میں کرپشن جو ہے وہ جو ہے مافیا اتنا طاقتور ہے کہ ارسلان شیخ اور ان کی ٹیم کی کارکردگی پر وہ ایک جو ہے بدنما دھبا بنے ہوئے ہیں. اختیار ایک چیز اور بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی کوئی چیزیں آتی ہیں تو اختیارات کی بات بہت کی جاتی ہے اور جو حدود ہوتی ہیں, جو باؤنڈریز ہوتی ہیں, جو ٹیریٹریز ہوتی ہیں, اس کی مثال آپ اس طرح سے لے لیں کہ ایک کمپنی کہتی ہے کہ اس کا وہاں کا کچرا اٹھانا ہمارا اختیار نہیں ہے, وہ فلاں ادارے کی حدود کے اندر آتا ہے, فلاں جگہ کا کچرا اٹھانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو کیا سکھر میں بھی اس طرح کی چیزیں آپ کے علم میں آتی ہیں کہ جب بھی اس طرح کی کوئی چیز سامنے آتی ہے, کچھ انکشافات ہوتے ہیں تو بچ نکلنے کے لیے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہاں بھی؟ ہاں, اب وہاں پر سکھر میں کیا ہو رہا ہے کہ یو سی چیئرمین جتنے بھی ہیں وہ سندھ سالڈ ویسٹ کمپنی کی کارکردگی سے نالا ہیں, وہ اسے جو ہے پسند نہیں کر رہے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ سندھ سالڈ ویسٹ کمپنی میں کرپشن ہے اور سندھ سالڈ ویسٹ کمپنی جو ہے وہ چیئرمینز پر الزام تراشی کرتی ہے کہ وہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں. جبکہ اب میونسپل کارپوریشن کی اگر ہم بات لیں تو میونسپل کارپوریشن میں جو ہے اس کے تقریباً 50%, میں آپ کو بڑے رسوخ ذرائع سے اپنے بتا رہا ہوں کہ 50% اس کے ایسے امپلائیز ہیں جو گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں. یہ بہت بڑی تعداد آپ بتا رہے ہیں. اور اس میں سے ہاکرز ہیں ان میں, اور اس میں سے کئی اور اکثر جو ہیں وہ سندھ سالڈ ویسٹ سے بھی تنخواہیں لے رہے ہیں, میونسپل کارپوریشن سے بھی لے رہے ہیں. بہت برا حال ہے. ڈریننگ سسٹم سڑکوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. نئے گوٹ کی سڑکیں دیکھ لیں, اسے کئی سال ہو گئے, وہاں پر وہ سڑکیں ابھی تک تعمیر نہیں ہو چکی. ان کے فنڈز جاری کر دیے گئے. نئے گوٹ میں جو ہے وہ کئی سالوں سے جو ہے وہاں کی حالت بہت بری ہے. نوا گوٹ دیکھ لیں, نوا پنڈ دیکھ لیں, قریشی گوٹ دیکھ لیں. قریشی گوٹ میں جو ہے گندے پانی کی جوہر جو اپنا جھیلیں بنی ہوئی ہیں, اس طرح سے اندازہ لگا لیں وہاں پر اتنا گند ہے قریشی گوٹ میں, اور جس کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں. جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جو 50% جو افراد ہیں, جو ملازمین ہیں, وہ گھر بیٹھ کر تنخواہ لے رہے ہیں, لیکن سکھر شہر کی جو موجودہ صورتحال ہے, اگر باقی 50% لوگ بھی کام کریں تو کیا صورتحال اس سے بہتر ہو سکتی ہے؟ اس پر آپ سے مزید بھی بات کروں گا. سہیل شبیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. یہاں پر ایک شارٹ بریک لینا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی کارکردگی پر مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس. روشنی سے آتی ہے زندگی میں رونق اور ہم بے فکر ہو کر لگ جاتے ہیں جیت کی لگن میں. اور جب بات ہو گھر کی اور اپنے پیاروں کی زندگی میں روشنی لانے کی تو پھر میرا انتخاب ہے پاکستان کی موسٹ ریلائبل سولر کمپنی انوریکس. پاکستان کی سب سے بڑی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ٹیم, آن گریڈ انورٹر, ہائیبریڈ انورٹر, لیتھیم بیٹری کی وسیع رینج, ملک بھر میں پہلا 35 سے زائد شہروں میں آفٹر سیل سروس کا نیٹ ورک,
पाकिस्तान की सबसे बड़ी मॉनिटरिंग टीम जिससे मिले फौरी रिस्पांस, 5 साल वारंटी की बेफिक्री और मिलियन सेटिस्फाइड कस्टमर्स का एतमाद। इन्वेरेक्स, मेरा एतमाद, मेरी रिकमेंडेशन। गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाना खतरनाक साबित हो सकता है। अपने मुल्क में मौजूद वसाइल से फायदा उठाएं और अपना मुस्तकबिल महफूज बनाएं। आए इस सिलसिले में एक आगाही सेमिनार का हिस्सा बने। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। बात करें सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी के हवाले से, और कोई नई बात नहीं है। आप देखते हैं कराची शहर में आप भी ट्रैवल करते हैं, जो सिंध के लोग हैं वो सिंध के शहरों में ट्रैवल करते हैं, उनको पता है कि शहरों की मौजूदा सूरत हाल इस वक्त क्या है। कचरा उठ नहीं रहा है, सड़कें बनी हुई नहीं हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, बजट कहाँ जा रहा है हुकूमत बताने से गुरेजा है। और जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, 10 साल में क्या सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी रही है, इसी पर बात करें। हमारे साथ ब्यूरो चीफ सक्खर मुख्तार शामी साहब मौजूद हैं और ब्यूरो चीफ कराची सुहेल शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों बड़े शहर हैं और दोनों बड़े शहरों की सूरत हाल इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। मुख्तार शामी के पास एक बार फिर चलते हैं, उनसे पूछते हैं। मुख्तार, जिस तरह मैं बात कर रहा था, आपने जिस तरह से बताया है कि 50% जो लोग हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वो घर बैठ कर तनख्वाह ले रहे हैं, तो बाकी जो 50% लोग हैं अगर वो भी ईमानदारी से और तनदही से काम करें तो शहर का नक्शा तब्दील हो सकता है। क्या आपको लग रहा है कि वो बाकी जो 50% हैं वो भी काम करते हैं, नजर आ रहे हैं आपको शहर में काम करते हुए? जी मुख्तार साहब। जी, 50% की हम बात करें तो अगर ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है ड्रेनिंग सिस्टम जो है शहर का उसे ही ठीक कर लें, जो गटर उबल रहे हैं अगर उनकी सफाइयाँ प्रॉपर हो जाएं अगर वहाँ पर, तो फिर भी जो गटर का पानी जो उबल रहा है और शहर में जो है सड़कें जो हैं वो झीलों का मंजर पेश करती हैं और लोगों को बड़ा सर्द दर्द बना हुआ है। तो ये सिर्फ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो सिंध सॉलिड वेस्ट कह रही है कि आप ड्रेनिंग सिस्टम जो है वो शहर का नाकारा है और इंतहाई ख़राब है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सिर्फ उसे साफ़ कर दे तो फिर भी कई मसाइल जो हैं वो हल होंगे। जो दर्द सर्द बना हुआ है, गंदा पानी, मेरे अपने ऑफिस के बाहर चैनल 5 का दफ्तर है, कई महीनों से वहाँ पर गंदे पानी का जो है वो जौहर बना हुआ था और वहाँ पर जो है गंदा पानी रोज़ का मामूल बना हुआ था, जिसके बाद जो हमने अपनी मदद आपके तहत जो है उसे अपना मेन लाइन डालकर उस गटर में डाला और इतनी बड़ी अजियत से हमने खुद जान छुड़ाई। ये इसकी फुटेज भी मौजूद हैं। और इसके बाद अगर ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो अफसरान हैं, जो म्यूनिसिपल या टाउन चेयरमैन हैं या यूसी चेयरमैन है, यूसी चेयरमैन तो अब अलग ऐलान कहते हैं कि जी सफाई सुथराई से हमारा कोई भी लेना देना नहीं, सफाई सुथराई जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट करेगी क्योंकि उसे खती रकम दी जा रही है। एक चीज़ और ये भी तो है ना कि अगर हम देखें नंबर्स की बात करें, जब बल्दियाती इंतखाबात हुए तो सिंध से पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया और सक्खर में जिस तरह आप भी कंफर्म करिएगा इस बात को अगर मैं गलत हूँ तो तमाम सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी की ही हैं, कोई और जमात वहाँ पर है नहीं पीपल्स पार्टी के अलावा, तो इल्ज़ाम किसी और पर आयद हो नहीं सकता। जो भी कारकर्दगी का सवाल किया जाएगा और जो भी जिम्मेदारी आयद की जाएगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों पर ही आयद की जाएगी। तो किससे सवाल किया जाएगा? लोग वहाँ किसकी तरफ देखेंगे अगर वहाँ के इदारे काम नहीं करेंगे? तो देखिए जी, अवाम ने अपना मुकम्मल एतमाद किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती जो इलेक्शन हुए उसमें मुकम्मल स्वीप किया। तमाम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। अब देखना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को होगा कि जो चेयरमैन जिनको टिकट दिया गया उनकी कारकर्दगी क्या है। मुख्तलिफ यूसीज़ में तो चेयरमैन काफ़ी एक्टिव हैं, मुतहरिक हैं, मगर कुछ ऐसी यूसीज़ हैं जहाँ के चेयरमैन जो हैं वो नज़र ही नहीं आते कई महीना। अगर मैं ये बात करूँ यूसी मीर मासूम शाह की, वहाँ से हनी मेमन के मुतालिक बात करें, वो एक बिजनेसमैन है, वो कभी भी यूसी में नज़र नहीं आता। उसके साथ जो है वाइस चेयरमैन जो है चौधरी अजहर साहब, उनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है, यूसी के लोगों को ही नहीं पता कि वाइस चेयरमैन कौन है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिन पे एतमाद किया, जिन्हें टिकट दिए, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को ये सोचना पड़ेगा कि जिन लोगों को उन्होंने टिकट दिए आवाम की खिदमत की, एक आवाम की खिदमत के लिए उन्हें सौंपा, क्या उन्होंने वो उनकी कारकर्दगी क्या रही, आया उनकी कारकर्दगी पर अब सवालिया निशान बने हुए हैं, क्या उनके खिलाफ एक्शन होंगे या नहीं होंगे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शहर है सक्खर,
اور اب اس کی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے MNA ہیں، MP ہیں، اعلیٰ قیادت ہے، اب ان سب کو جو ہے اس پہ سوچنا ہوگا اور اس حوالے سے جو ہے ایکشن لینا ہوگا تاکہ عوام کو ریلیف ملے۔ ٹھیک ہے، سہیل شبیر بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ سہیل، یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے مختار شامی بھی بات کر رہے ہیں اور کراچی کی صورتحال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت کراچی میں بھی موجود ہے اور بہت بڑی تعداد میں کراچی سے بھی پیپلز پارٹی نے ووٹ حاصل کیے، ان کے چیئرمینز ہیں، UC چیئرمینز ہیں اور وارڈز میں پیپلز پارٹی جیتی ہے، تو کارکردگی اس حساب سے نظر نہیں آ رہی جتنے پیپلز پارٹی کے پاس اسمبلی میں نمبر موجود ہیں۔ تو کس طرح سے کیا پیمانہ ہوگا پیپلز پارٹی کی کارکردگی کو جانچنے کا اور شہری حکومت کی کارکردگی کو جانچنے کا؟ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں شہر میں اتنے برے حالات ہیں کہ بچے گھٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے گھٹر میں گر کر مر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو پیپلز پارٹی کے لیے ایک سنہری ٹائم تھا کہ کراچی میں ایک بہت بڑا ویکیوم تھا، اس کو پر کرنے کے لیے کراچی کے لوگوں کو اگر یہ فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کے مسائل حل کریں تو یقینی طور پر جو کراچی کا ایک بہت بڑا مینڈیٹ ہے جو اس ٹائم بکھرا ہوا ہے اس کو وہ یکجا کر سکتے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو ایک موقع دیا کہ میئر کراچی تک ان کا کسی بھی انداز میں بن گیا، لیکن بن گیا۔ اب ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو ساری سیاست کو یہ بالائے طاق رکھتے، کراچی کو ایک ایسا ماڈل شہر بناتے کہ جو اس کا حق ہے۔ مطلب کراچی کو یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی سے بھیک مانگ رہا ہے، کراچی کو خود اتنا ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے کہ اگر اس کو صرف آپ اس کا حق ہی ادا کر دیں تو یقینی طور پر کراچی جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ جنرل الیکشن سے پہلے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لیے دعوے کیے گئے کہ اس کو ماڈل جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بنائیں گے، لیکن کیا حال ہوا سب کو سب پتا ہے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کا آج بھی یہ حال ہے کہ اگر اس کسی سڑک پر جائیں تو وہاں چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کراچی میں اس ٹائم جتنے ٹاؤن چیئرمین، وائس چیئرمین، UC چیئرمین پیپلز پارٹی کے لگے ہوئے ہیں، اس میں سے اکثریت جو ہے وہ صرف اس بات پر جو ہے وہ فوکس کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے ٹاؤن کے اندر کس طرح ریونیو جنریٹ کریں۔ دیکھیں، ریونیو جنریٹ کریں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ان کا حق ہے، لیکن اگر اس کی تھوڑی سی بھی یوٹیلائزیشن صحیح جگہ پر ہو جائے، جو سب سے زیادہ لوگوں کی نظر میں آنے والی چیز ہے وہ ہے کچرا، کیونکہ سب سے زیادہ افیکٹڈ وہی ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر ابھی اس ٹائم اگر کراچی شہر میں تھوڑی سی بارش ہو جائے تو وہ بارش کا پانی جس طرح کچرے کو لے کر بہتا ہے تو وہ گلی گلی محلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ان ساری چیزوں کو ان کو جو ہے وہ بہت طریقے سے دیکھنا پڑتا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی کو جو ہے وہ شاید پولیٹیکل نظر سے دیکھا جاتا ہے، کراچی کی تنقید کو جو ہے وہ ہمیشہ پولیٹیکل انداز میں لیا جاتا ہے، اور ہمیں تو یہاں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں کہا جاتا ہے کہ کراچی کے اتنے مسائل نہیں ہیں جتنے مسائل بنا کے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ ان لوگوں کو ایک بات بولتا ہوں کہ جس کو مسائل نہیں لگتے وہ کراچی کی کسی بھی ایک سڑک کے اوپر جو ہے وہ صرف ایک موٹر سائیکل کے اوپر سفر کر لے اور ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر رات کو اگر وہ کسی اچھے جو ہے ڈاکٹر کے پاس اپنی کمر کا علاج نہ کرا رہا ہو بیٹھا ہوا۔ تو یہ تو صورتحال ہے کراچی کی۔ تو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو اگر میں خصوصی طور پر اس لیے تنقید کا نشانہ بناؤں گا کیونکہ وہ پوری کی پوری سندھ گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان بن جاتا ہے کہ اگر آپ بہت اچھے کپڑے پہنے اور اس کے اوپر ایک داغ لگ جائے تو وہ داغ سب کو نظر آتا ہے۔ تو سیم کچرے کی یہی سچویشن ہے۔ آپ پورے کراچی میں جتنے بھی کاموں کے دعوے دار بنے، کتنے بھی ترقیاتی کاموں کے دعوے دار بنے، لیکن اگر آپ کی گلی محلے اور چوک چوراہوں کے اوپر کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے تو آپ کسی بھی قسم کی ترقی کو جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اس لیے بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر کوئی ادارہ یہ کہے کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، پیسے نہیں ہے، تو اس کی بات سنی جا سکتی ہے۔ یہاں تو وسائل وافر مقدار میں موجود ہیں، اتنا بڑا بجٹ ہے کہ اس کے اوپر ایک کسی چھوٹے صوبے کا جو ہے وہ سالانہ ترقیاتی بجٹ بھی بن سکتا ہے۔ تو اتنا بڑا بجٹ ہونے کے باوجود بھی اگر یہ پرفارمنس نہیں دے پا رہے ہیں تو یہ ان کی ٹوٹل نااہلی ہے، اور اس کو میں تو خصوصی طور پر نیب جیسے ادارے کو جو ہے وہ اس میں کہوں گا کہ وہ اس میں انٹروین کرے اور دیکھے کہ کس طرح جو ہے وہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والے کس طرح بڑے بڑے جو کام ہیں وہ بہت چھوٹے انداز میں کر کے نکل جاتے ہیں اور بڑی سے بڑی رقم جو ہے وہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اور سہیل، ایک چیز اور بھی ہے نا کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں شہر کا نظام جو چل رہا ہے اور آپ بھی مسائل کی بات کر رہے ہیں، کون سا ایسا مسئلہ ہے جو کراچی شہر میں نہیں ہے؟ پانی نلکوں میں نہیں آتا، ٹینکرز کے ذریعے ملتا ہے، سڑکیں جو ہے وہ اچھی میسر نہیں ہیں، کچرا بھی یہ نہیں اٹھ رہا، اور کہ الیکٹرک ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے جو ہے پریشان شہریوں کو کر دیتی ہے۔ گرمیوں میں تو آپ چھوڑیں، سردیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اگر کراچی سے اتنی بڑی تعداد میں ووٹ پیپلز پارٹی کو مل رہے ہیں اور سندھ میں چوتھی بار اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے،
یہ کم عرصہ تو نہیں ہوتا کسی بھی شہر کو ڈیولپ کرنے کے لیے یا کسی بھی ضلع کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اب تو تمام ٹاؤنز کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اگر وہ چاہیں تو دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر بھی یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن کام کہیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. الٹیمیٹلی بھگتنا عام شہری کو پڑتا ہے سڑکوں پر. بالکل, دیکھیں یہ تو آپ جو مسائل بتا رہے ہیں یہ تو بہت چھوٹے ہیں. اس سے بڑے بڑے مسائل اس ٹائم کراچی شہر میں ٹریفک کا نظام تباہ ہے, گٹر لائن کا نظام تباہ ہے, واٹر کا نظام تباہ ہے, سڑکوں کا نظام تباہ ہے, یہاں پر کی الیکٹرک ہے, اسٹریٹ کرائم اتنی بڑی وبا بنی ہوئی ہے. اچھا, سب کی ذمہ داری کیوں پیپلز پارٹی کی حکومت پر ایسے ہوتی ہے؟ کیونکہ تمام تر ادارے, ان کے سربراہان, وہ سب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے پاس ہے. اگر اسٹریٹ کرائم کی بات کریں گے تو وزیر داخلہ پیپلز پارٹی کا ہے. اگر ہم اس کی بات کریں گے, پانی کی بات کریں گے تو واٹر بورڈ جو ہے اس کا چیئرمین جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے. تمام اداروں کے سربراہان جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں. اور میں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا, ایک سنہری ٹائم ہے کراچی میں, ووٹر کا بہت بڑا ویکیوم ہے جو کنورٹ ہوا تھا پی ٹی آئی کی طرف. اب اس کو دوبارہ آپ کنورٹ کر سکتے ہیں اپنی طرف, لیکن معذرت کے ساتھ ایک منٹ کی ول نظر نہیں آتی ہے ان کی کہ وہ کسی بھی طرح اس ووٹر کو جو ہے وہ اپنی طرف لے کر جائیں. اور وہی صورتحال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طرح پورے سندھ کی صورتحال تھی اسی طرح کراچی کو بھی جو ہے وہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ تاکہ ایکولیٹی برقرار رہے, پورے سندھ کی صورتحال ایک سی کر دی جائے. کراچی جو کبھی روشنیوں کا اور ترقیوں کا شہر کہلاتا تھا, آج یہ حال ہے کہ اگر آپ یونیورسٹی روڈ پر گاڑی چلائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا 1 گھنٹے کا سفر جو ہے وہ تقریباً 2.5 گھنٹے میں طے ہوتا ہے. اور اس میں گاڑیوں کی ٹوٹ پھوٹ اور آپ کی اپنی مینٹیننس خود خراب ہو جاتی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. تو یہ تمام صورتحال ہے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو خصوصی طور پر اس لیے نظر رکھنی چاہیے اور اس لیے زیادہ کام کرنا چاہیے کیونکہ وہ پورے کے پورے کردار, پوری جو ان کی پرسنالٹی ہے سندھ گورنمنٹ کی, سندھ حکومت کی جو کارکردگی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ ایک جھومر بن کے لگ جاتا ہے. اور وہ جھومر الگ سے نظر آتا ہے کہ بھائی کراچی کا کوئی بھی پوش علاقہ لے لیں, کوئی بھی چھوٹا علاقہ لے لیں, کوئی بھی بڑا علاقہ لے لیں, وہاں آپ کو کچرا کنڈی جو ہے وہ سجی ہوئی نظر آئے گی ہر علاقے میں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس آخری 2 منٹ ہیں. مختار شامی سے بھی آخری سوال یہ کرتے ہیں کہ مختار, آپ کو کیا کوئی تبدیلی نظر آئی ہے پچھلے سالوں میں جب سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, یا آپ نے شہر کو جو ہے مزید زوال میں اور انڈر ڈیولپڈ ہوتے دیکھا ہے؟ کس طرح سے وہاں پر جو ہے لوگ کام کریں اور مزید بہتری اب کس طرح سے آئے گی؟ لوگ کیا امید لگا رہے ہیں اس وقت سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سے اور وہاں کی حکومت سے؟ دیکھیں جی, سکھر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا شہر ہے, وہاں سے وہ سویپ کرتے رہے ہیں. تمام ایم این اے ایم پی اے صوبائی سیٹیں جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اسی شہر سے ون کرتی رہی ہے. سندھ سالڈ ویسٹ کی کارکردگی پر جو ہے وہ شہریوں کے لیے سرد درد بن چکی ہے. یہاں بہت بڑی کرپشن ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو چاہیے جو سندھ سالڈ ویسٹ جو ہے ان کے لیے جو ایک بدنامی کا بدنما دھبا بنا ہوا ہے, اس پہ وہ کام کریں, یا تو اس سے یہ کانٹیکٹ ختم کیا جائے. اچھا, یو سی چیئرمین بھی کبھی علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ سندھ سالڈ ویسٹ کو جو ہے وہ ختم کیا جائے اور اس کی کارکردگی جو ہے اس یہاں کرپشن جو ہے وہ اپنا گھر کر چکی ہے. اب اندازہ لگائیں کہ چھوٹی سی 3 سٹار کمپنی ہے, ایک چھوٹا سا جونیئر کلارک ہے ذیشان چودھری, تو اسے اتنا بڑا کروڑوں روپے کا ٹھیکہ دے دیا گیا. اب اس بات سے واضح طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں کرپشن کس حد تک جو ہے وہ اندر سروائیو کر چکی ہے. تو اب پاکستان پیپلز پارٹی جو سندھ سے مسلسل جو ہے ون کرتی رہی ہے اور اپنا گڑھ کہتی ہے, تو اب ان کو سوچنا ہوگا کہ اس شہر میں, اس شہر کے شہریوں کو جو ہے جو سرد درد بنا ہوا ہے, صفائی ستھرائی, ٹوٹی پھوٹی سڑکیں لے لیں, پانی کا پینے کا پانی کا لے لیں. پینے کا پانی آج 75 سالوں میں جو ہے سکھر شہریوں کو جو ہے وہ صاف نہ مل چکا ہے, جبکہ دریائے سندھ اس کے قریب ہے. جی, اب بھی جو ہے بھل صفائی جو ہو رہی ہے اس پہ بھی شہر میں پینے کے پانی کی شدید قلت ہے, جبکہ پینے کے پانی پر بھی انہوں نے اربوں روپے خرچ کر دیے, مگر آج تک شہریوں کو جو ہے اچھا مختار, کوئکلی یہ بتائیے گا کہ 2014 میں جیسے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا تھا, آپ نے اس سے پہلے کا دور بھی دیکھا اور آپ ہمیشہ پازیٹیو رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں. ایشوز ہے تو ایشوز پر تو بات ہوگی, لیکن آپ نے پازیٹیو رپورٹنگ بھی سکر کے حوالے سے بہت کی ہے. 2014 سے پہلے کا سکر کیسا تھا, وہاں پر کس طرح سے کام ہوتا تھا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے پہلے؟ اچھا, اس سے پہلے جو تھے یہ یو سی چیئرمین ہو یا کونسلر ہو وہ ایکٹیو نظر آتے تھے. صبح سویرے جو ہے وہ سویپر کے ساتھ ہر یو سی کونسلر جو ہے وہ اپنے علاقے میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے کام کرواتا تھا. یو سی چیئرمین جو ہے وہ متحرک تھے. جب سے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا قیام عمل میں آیا, سکھر میں گزشتہ
تیسرا سال ہے اس کا، 3 سالوں میں ان کی کارکردگی جو ہے وہ انتہائی خراب ہے، اور یہاں ایک کرپشن مافیا جو ہے وہ اپنا گھر کر چکا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے اب تو شہریوں کا یہی ہے کہ سندھ سالڈ ویسٹ کو ختم کیا جائے اور واپس جو ہے وہ پاورز جو ہیں وہ چیئرمینز کو دیے جائیں۔ ٹھیک ہے، عوام کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے پاور لے کر جو ہے وہ واپسی جو ہے عوامی نمائندوں کو دی جائے، تاکہ وہاں پر ویسے ہی کام ہو سکے جیسے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے قیام سے پہلے ہوا کرتا تھا، جس طرح سے سکر شہر ہوا کرتا تھا اور سندھ کے دیگر شہر ہوا کرتے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا مختار شامی، آپ نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا۔ آپ بیورو چیف سکر ہیں اور سہیل شبیر بیورو چیف کراچی، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہی اسپیشل ٹرانسمیشن سے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔